السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 20 اکتوبر کی کال لے کر. سب سے پہلے آج کی ٹپ آف دا ڈے جو میری ہوگی وہ یہ کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اسٹاک کی پرائس یا انڈیکس کی ویلیو، انڈیکس کہاں ہے، میری نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. میرے لیے اہم یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، اسٹاک یا مارکیٹ کا، اور اوور آل پبلک سینٹیمنٹس مارکیٹ کے کیا ہیں. یہ میرے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے اپنی انٹریز پلان کرنے کے لیے کہ مجھے کیا انٹریز پلان کرنی ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ عمل ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ٹریڈنگ پلان میں. اس کے بعد میں نے ایک بات جو گزشتہ کچھ دنوں سے ہی کہنی شروع کی ہے کہ یہ مارکیٹ اس وقت بائنگ پیراڈائز ہے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اینی ون ہو از ناٹ انویسٹنگ ناؤ از مسنگ اے ٹریمنڈس اپرچونٹی. میں اسٹل اس بات کو اٹیسٹ کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں اپنی جو ڈیلی ویڈیوز اینڈ کالز ہیں، جو اسکرپٹ کال ہیں، اس میں اس کی اہمیت بھی بتا رہا ہوں کہ کیا چیزوں کو کس طرح تبدیل کرنا ہے، کہاں پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، پھر ایکیومولیٹ بیک کرنا ہے، اور کون سے اسٹاک کو سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹڈ اسٹاک میں رہنا ہے، ہر اسٹاک میں انٹری نہیں لینی. یہ تمام باتیں تو یہاں پر اس وقت اگر دیکھا جائے، جو آپ کے سامنے جو سلائیڈ موجود ہے، اس میں آپ کو جو پودا دکھایا جا رہا ہے وہ بہت ہی نازک ہے. جب کوئی پودا جو بالکل شروع ہوتا ہے تو ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں اس کی آبیاری اس طرح کرنی ہے کہ بہت فریجائل طریقے سے اپنی اکانومی کو لے کے چلنا ہے، تو ہم اس کو اسٹرینگتھن کر سکیں گے. اگر ہم نے اس جگہ پہ اس کی ٹیک کیئر ویسی نہیں کی جیسی کی ضرورت ہے، تو پھر بیکار ہے ساری باتیں. اکتوبر پورٹ فولیو بیکار ہے، مارکیٹ میں بائنگ بیکار ہے، اگر ان تمام پیرامیٹرز کو آپ فالو نہیں کرتے. اب یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب ایک پودا جب بیج سے نکلتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور ایک جو پورا مکمل درخت بن جاتا ہے، دونوں کی طاقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کن چیزوں سے بچانا ہوتا ہے، کیسے پریشرز اس کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ تیز ہوا بھی چلے تو پودے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، جبکہ درخت کے لیے کوئی ہوا جو ہے ایسا بڑا نقصان پیدا نہیں کرتی. ٹھیک ہے، حالانکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے پودے کو، مگر بے انتہا پانی دے دیا جائے تو بھی وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو مطلب بتانے کا مقصد اس سلائیڈ کے ذریعے یہ تھا کہ اس کی آبیاری کیسے کی جاتی ہے، اس پودے کی نشر و نما یہاں پر کیسے ہوگی، وہ ہے اسٹریٹجی، وہ ہے ٹریڈنگ پلان. صرف یہ مطلب نہیں ہے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اٹ از اے بائنگ پیراڈائز اور اٹس اے ٹریمنڈس اپرچونٹی ٹو انٹر ان اسٹاک مارکیٹ. اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کیا خریدا جائے، کیسے خریدا جائے، کتنی پیشنس کے ساتھ خریدا جائے، اور خریدی ہوئی چیز کو بار بار بیچ کے دوبارہ ایکیومولیٹ کیا جائے. یہ جو تمام حکمت عملیاں ہیں، ان پر اگر فالو کیا جائے تو پھر دیٹ از اے ریئل buying opportunity and tremendous opportunity and a buying paradise. And if you are ignoring all these little things، جس کو میں یہاں چھوٹی باتیں نظر آ رہی ہیں، اگر یہ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں گے تو جس طرح آپ اسی سلائیڈ میں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں جو مارکیٹ کے دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں کہ وہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور زبردست قسم کی پروفٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے. چلتے ہیں اگلے سلائیڈ پر. اس میں نے یہی بات دہرائی ہے کہ اکتوبر پورٹ فولیو میں ابھی بھی آپ لیٹ بالکل بھی نہیں ہیں، مگر امپورٹنٹ اس میں آپ کا ٹریڈنگ پلان ہے جو میں ابھی ڈسکس کر چکا کہ اس میں کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اب جناب آج کے سیشن کا چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے،
اور اس کی کلوزنگز اور اس کی پوزیشن، اور ایک گرے چارٹ بھی موجود ہے جس میں بہرحال ہم اپنے اس بلو والے اسکوائر کے اندر مارکیٹ کو ٹریڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو کل جو آپ کو کال ویکنڈ پہ بھیجی گئی، اس میں ہمارا آپٹمزم جو تھا مارکیٹ کے بارے میں وہ 44,977 کے اوپر تھا، یعنی کہ 44,977 کے اوپر ہم آپٹمسٹک تھے کہ مارکیٹ پرفارم کرے گی۔ اب اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں جو آپ کو دیا گیا ہے، کہ پہلے تو آج کا اسٹارٹ بہت اسکیری تھا، اور میرے لیے وہ اسٹارٹ کی اہمیت بالکل نہیں تھی، بلکہ کچھ لوگوں نے جن سے کوئی پرسنل میسج ڈسکس ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ مارکیٹ میں مال بیچنے کا فیصلہ جو ہے 10:15 کے بعد کرنا۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، یہ بات ویکنڈ میں ہی کہی تھی، یہ بات کہ 10:15 کے بعد کوئی فیصلہ کرنا اگر تمہیں اپنا مال بیچ دینا ہے۔ اور پھر ہم نے واضح طور پہ، اگر یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو 10:15 کے بعد ہم نے مارکیٹ کو 44,977 کی طرف جاتے دیکھا۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی 12 بجے کے دوران مارکیٹ اس ایریے میں اسٹرگل کرتی نظر آئی، اور اس کے بعد مارکیٹ اس لیول کو ہولڈ نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملی۔ اور وہ جو ایگزاسشن آئی اس میں بھی مارکیٹ نے 44,700 کے ایریے پہ سروائیو کرنے کی ایک اور کوشش کی، جو کہ بے شک نیگیٹو نمبر ضرور تھے، مگر اس کی ایفرٹ تھی۔ اگر یہ 44,700 کو سروائیو کرتی تو شاید ہم ریکوری موڈ میں مارکیٹ کو آج کلوز ہوتا دیکھ لیتے، مگر انفارچونیٹلی 3 بجے کے بعد پھر ایک چھوٹا سا جھٹکا مارکیٹ کو ملا، اور مارکیٹ مزید نیچے گئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ کو 192 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہونا پڑا، 192 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہونا پڑا، اور مارکیٹ کا والیوم نسبتاً کم رہا، 32.74%۔ اگر ہم پچھلے فرائیڈے کے سیشن سے موازنہ کریں تو والیوم میں 32.74% کی کمی تھی۔ آج کی مارکیٹ میں ایک اور جو اچھی بات تھی، جو میرے 10:15 والے پوائنٹ کو بھی اٹیسٹ کر رہی تھی، اور ایک امید مطلب مجھے دلا رہی تھی، وہ تھی 548 پوائنٹس کی ریکوری۔ اگر آپ نوٹس کریں تو جو پری اوپن لو تھا 44,442 کا، وہاں سے 44,977 تک جانا 550 پوائنٹ کی ریکوری تھی۔ تو یہ ایک امید ہمیں ضرور دلا رہی تھی کہ یار یہ تو بڑی اچھی ریکوری ہوئی ہے اور اٹ میں کنٹینیو، مگر جب وہ 44,977 کو ہولڈ نہیں کر سکی تو پھر اس کا جو نتیجہ تھا وہ پروفٹ ٹیکنگ کی شکل میں نکلا۔ آج کے سیشن کی ایک اور اہم بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا وہ تھی کہ مجھے ہیزیٹنسی کا جو میں کہوں عنصر ہے وہ نظر آیا کہ مارکیٹ میں ہیزیٹنٹ بیہیویئر رہا۔ اگر آپ نوٹس کریں، ایک تو والیومز نسبتاً کم رہے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ مارکیٹ میں کچھ خاص سیکٹر اور کچھ اسپیسیفک اسٹاکس ہولڈ کیے رہے انڈیکس کو، جس میں آئل ایکسپلوریشن اینڈ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں تھیں، اور اس میں میرے خیال میں بینکس کسی حد تک تھے، چند بینک تھے، اور اس کا اتنا ویٹیج تو نہیں ہے مگر ٹیکسٹائل سیکٹر تھا، اور کچھ امیزنگ مووز بھی ہم نے دیکھی۔ دیٹ واز بیکاز آف دیئر نوٹسز اینڈ ڈیٹا، کچھ ہم نے مووز دیکھی۔ تو بہرحال ایک ملا جلا رجحان تھا، مگر کچھ خاص اسٹاک کی وجہ سے مارکیٹ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئی، ورنہ جس طرح پری اوپننگ میں مال پھینکا گیا تھا، اگر وہ اسٹاک پازیٹیولی کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ OGDC 4 روپے پلس تک رہنے کی اس نے بڑی کوشش کی، تو جس کی وجہ سے ہمیں آج کوئی بڑی گراوٹ دیکھنے کو نہیں ملی کلوزنگ کی شکل میں۔ اور آج کی جو لیک لسٹر سینٹیمنٹس ہیں اور جو ایک خوفناک قسم کا اسٹارٹ تھا، اس کو میں کریڈٹ کروں گا
اس IMF کی حوالے سے جو پورے ویکنڈ میں موضوع بحث بنا رہا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں موضوع بحث ہوتی ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا جہاں پر بھی ہو، تو پھر وہ اس کا جو واضح نتیجہ ہے ہم کو پری اوپن میں نظر آ جاتا ہے. جتنی گفتگو لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے وہ سودے ہمیں پری اوپن میں لڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ تھی آج کی جو پری اوپننگ تھی وہ خطرناک تھی. اب جناب ہم بات کر لیتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف، اور ہماری آخری سلائیڈ جو ہے، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ جو ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہے اس میں آج ہمیں فورن اور لوکل انویسٹرز کے انفلوز ضرور نظر آئیں، مگر لمیٹڈ انفلوز ہیں. اور میوچل فنڈز ہمیں مال بیچتا ہوا نظر آیا، اور جو فرائیڈے کو اس نے بائنگ کی تھی اس کی دوگنی اس نے آج سیلنگ کی ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم اپنی آخری سلائیڈ کی طرف، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں آج کے سیشن کو، تو میرے حساب سے یہ ایک انڈیسائسو سیشن تھا. ٹھیک ہے، اور ٹارگیٹڈ سیشن تھا. باوجود ڈیسپریٹ ایفرٹس کے یہ اپنے اس لیول کو ہولڈ نہیں کر سکا. یہ ایک اس سیشن کی پرابلم تھی. اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ڈاؤٹس تو چھوڑ گیا ہے بلز کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب بلز کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کل کی پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد یہ کم سے کم 44,696 کے اوپر سروائیو کرے منیمم. پری اوپن والیٹیلٹی دیٹ ڈزنٹ میٹر، وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، ہو جائے، مگر اس کے بعد 44,696 کے اوپر سروائیو کرے. اگر ایسا کرتا ہے انڈیکس تو فریش شارٹ ٹرم انٹریز کو اٹریکٹ کرے گا. اور پھر اس کے بعد 44,911 یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر انڈیکس کا رکنا والیومز میں اضافے کا باعث بھی بنے گا اور لوگوں کو ایکسائٹ کرے گا. جو ٹریڈرز ہیں ان کو ایکسائٹ کرے گا، مارکیٹ کے سینٹیمنٹس بہتر ہوں گے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پہلا ٹارگٹ بھی ہمارا ہو سکتا ہے 44,911. اور اگر اس کے بعد کے ٹارگٹ کی میں بات کروں کہ اگر 44,911 کو اس نے اچھا پاور سے کک آف کر دیا تو پھر مجھے مارکیٹ 45,200 کے لیول تک جاتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہماری رسک مینجمنٹ کیا ہے، ایگزورشن پاسبلٹیز کیا ہیں؟ وہ جناب 44,534 کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 534 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد تو مارکیٹ میں ڈپریشن رہے گی، لو والیوم اور انڈیسائسو اوپر نیچے کی سچویشن رہے گی، اور پریشان کرے گی، اسپیشلی شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے خراب مارکیٹ ہوگی. اور پھر جب 44,263-250 کو اگر توڑ دیا اس نے تو پھر اس میں تھوڑا بیئرز کا ایگریشن بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اب مارکیٹ کے لیے 12 ربیع الاول کی چھٹی بھی ہے. مارکیٹ کے لیے جو اب کوئی ٹریگر ہو سکتا ہے وہ جو آؤٹ کم آف دا IMF میٹنگ ہے وہ ایک پازیٹیو یا نیگیٹو ٹریگر ہو سکتا ہے. موسٹ لائکلی کہ وہ پازیٹیو ٹریگر ہوگا، کیونکہ جتنی ایفرٹس پاکستان نے کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور کم و بیش ان کی ریزرویشنز پہ پورا اترنے کے لیے ہر وہ کام کم و بیش کرتے جا رہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے پرائسز کی شکل میں بھی دیکھا، اور جو ریگولیشنز کی شکل میں بھی معاملات تھے ان کو بھی کسی حد تک انہوں نے پورا کر دیا. تو شرائط کی حوالے سے تو IMF کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم نے وہ تمام شرائط پورا کرنے کی نہ صرف کوشش کی ہے، کر کے بھی دکھایا ہے. تو یہ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو میں پچھلی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ IMF کے پریشر جو ہے اس کی وجہ ریجنل پولیٹکس ہے. تو ریجنل پولیٹکس کا جھکاؤ کس طرف ہے وہ بہت امپیکٹ کر سکتا ہے IMF کے ڈیسیشنز پر. کہ اگر تھوڑا تنگ کرنا ہے تو مہینہ 15 دن بعد کی ڈیٹ دے دیں گے کہ پھر ایک میٹنگ ہوگی، تو تھوڑا سا پریشر ہمارے اوپر اور آ جائے گا، پھر مارکیٹ کے لیے وہ نیگیٹو ٹریگر بن جائے گا. اور اگر پولیٹیکلی حوالے سے ملک میں دیکھیں تو
تھوڑی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. گو کہ اس کو کاسمیٹک ایفرٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جیسے اب چھوڑیں اس کے بارے میں اس کا نام لینا اور ذکر کرنا بیکار ہے. مگر بہرحال جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہیں وہ کچھ گورنمنٹ اور موجودہ جو رجیم ہے رولنگ ایلیٹ ہے ان کی اسٹرینتھ کو کچھ بہتر دکھانے کی کوشش ہے جو کہ ایک پازیٹیو بات ہو سکتی ہے. اور اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ ہم کو اس ہفتے میں ضرور لینا ہوگا تو وہ ایکویشن کو بیلنس کرے گی کہ کیا پلڑا کس طرف بھاری ہے. بہرحال تو ٹیکنیکلی بھی میں نے سمجھا دیا. 44,696 44,911 یہ ہیں آپ کے آپٹمزم کے ٹریگر, اور 44,534 اور 44,250 دیز آر دی نیگیٹو ٹریگرس. ٹھیک ہے, تو ان کو لے کر آپ فالو کیجئے, ٹریڈ کیجئے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.